بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔ آج کا موضوع ہے ہمارا قبض، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں یا آپ اس مرض کا شکار اگر رہیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے کہ روزانہ یا 48 گھنٹے کے اندر کھائی ہوئی غذا اگر اس کو فضلے کی صورت میں نہ نکلے تو ہمیں کتنی دقت ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایک دن کے بعد جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ 2 دن کا بھی وقفہ ہو جاتا ہے، وہ 3 دن کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر شکایت نہیں کرتے۔ لیکن بعض دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اتنا ٹھوس ہو جاتا ہے کہ وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں دوا کھانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب لوگ گھنٹوں بیٹھے ہوئے تکلیف میں مبتلا ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو یہاں کا یہ تک کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے کوئی چمچ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے نکال کے گزارا کرتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ ریکٹم کے آس پاس ہاتھ دبا کے پش کر کے ادھر ادھر سے دبا کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز باہر نکل آئے۔ اچھا، جن لوگوں کو یہ سیویئر قسم کی قبض ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس کا شروع کا حصہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ تو جسم کا جو اس جگہ کا حصہ ہے، نارمل جگہ سے کوئی لکڑی ٹائپ کی یا پتھر ٹائپ کی چیز نکلے گی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اس کو زخمی کرے گی، اور عموماً وہی لوگ جو ہے بواسیر وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں جن کو قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس سلسلے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اصل میں کولن کی خرابی ہے کہ جب غذا آتی ہے تو اس کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، کولن میں جو ہے وہ پری سسٹولک موومنٹ ہوتی ہے۔ پیری سسٹولک موومنٹ جو ہے وہ اگر نہ ہو تو وہ کھانا جو ہے وہ جو کھایا ہوا فضلہ ہے اپنے پروسیس سے نکلنے کے بعد تو رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ موومنٹ جو ہے وہ اگر نہ ہو تو وہ رکے گا، اور آپ کا فضلہ جو ہے وہ کافی آنتوں کے اندر جمع ہوتا رہے گا، اور بہت زیادہ جب پریشر پڑے گا تو تب کہیں جا کے وہ آخری سرے پہ پہنچے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں کے لیے کس قدر پریشان کن بات ہے، اور عموماً لوگ یہ کرتے ہیں، خصوصاً بوڑھے افراد، شوگر کے مریض یا کسی اور بیماری کے، پانی کم پیتے ہیں، تو چونکہ ان کی غذا میں پانی کم ہوتا ہے تو اس لیے وہ جو فضلہ ہے اس کو جو ہے وہ اس کا جو ڈھیلا پن ہے، لوز پن ہے، وہ نہیں ہوتا، تو اس میں لوگ جو ہے وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنی غذا کو متوازن رکھیں، سبزیاں بھی کھائیں، گوشت بھی کھائیں، مچھلی بھی کھائیں، خصوصاً سب سبزیاں جو ہیں وہ بھی، اور ڈرائی سبزیاں، میرا مطلب یہ ہے کہ دالیں وغیرہ، وہ اپنی خوراک میں استعمال رکھیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو آنتوں میں جو ہے وہ چکناہٹ پیدا کرنے کے لیے، لوبریکیشن پیدا کرنے کے لیے ہماری دوا جو ہے وہ ہے کلکیریا فاس۔ بڑوں کے لیے 1 ml میں، یعنی کہ 1000 میں 1-2 قطرے جو ہے وہ پی لیں ہفتے میں ایک دفعہ۔ تو ریگولر جو ہے وہ جو دوائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں وہ علامات کے مطابق کرنی ہے۔ عموماً نیکسوامیکا کے جو مریض ہیں وہ دفتر میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، کوئی چہل قدمی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو ہے اسٹول جو ہے بہت ہارڈ ہو جاتا ہے، پھر اس میں جو وہ چڑچڑا پن جو ہے ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ چڑچڑے ہیں تو اگر آپ ان سے بات کریں گے، تفصیل پتہ کریں گے، تو آپ کو لڑنے اور مارنے پہ دوڑیں گے۔ تو نیکسوامیکا جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے دوا ہے تاکہ وہ ان کا جو ہے کانسٹیپیشن وہ ریلیز ہو اور ان کو سکون ملے۔ پھر ایک دوا ہوتی ہے برائیونیا۔ برائیونیا کی منہ سے لے کر آخر تک جو ہے وہ خشکی ہوتی ہے، اور ان کا پخانہ جو ہے وہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے اور مشکل سے پاس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہے وہ پانی پیتے تو ہیں لیکن وہ پانی ان کی آنتوں میں نرمی نہیں پیدا کرتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ برائیونیا جو ہے وہ 3x میں بہت مفید ہے۔ سلفر بھی آنتوں کے نظام کو جو ہے وہ بہتر کرتی ہے، اور پیچش قبض میں جو ہے وہ بہت مؤثر ہے، اور مروڑ وغیرہ جن لوگوں کو آتے ہیں ان کے لیے بھی مؤثر ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ قبض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایک دوا ہے کیسا سگارا۔ کیسا سگارا جو ہے وہ مدر ٹنکچر میں استعمال کی جاتی ہے، اگر اس کے جو ہے وہ 10-10 قطرے استعمال کیے جائیں تو یہ بھی قبض کو رفع کرنے کے باعث بنتی ہے۔ ایلومینا ایک ایسی دوا ہے جو بہت ہی پرانی اور کرونک قسم کی جو قبض ہے اس کو ختم کرتی ہے۔
ایلومینا 30 بہت مفید ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جن کو قبض ہو جاتی ہے، میں نے ان کو کبھی براہ راست دوا نہیں دی، بلکہ ان کی دوا جو ہے وہ براہ راست ان کی ماں کے ذریعے دیتا ہوں تاکہ وہ دودھ پئیں اور اس پر اس کا اثر ہو جائے۔ بچوں کو اگر آپ کلکریا فاس ابتدائی طور پہ دیں گے تو آپ نے دینی ہے 200 میں ایک ڈوز جو ہے بچے کی ماں کو استعمال کروا دیں تاکہ اس بچے کی ماں کے دودھ کے ذریعے جو ہے اس دوا کا جو ہے وہ اثر ہو جائے۔ اور یہ قبض جو ہے وہ کئی بیماریوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے جب ہسٹری لینی ہے تو ان بیماریوں سے متعلق بھی پوچھیں گے اور اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں گے کہ ان کے لیے جو ہے کون سی دوا